السلام علیکم۔ آج ہم لوط علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں گے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یعنی کہ ان کے بھائی کے بچے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام نبی آئے۔ دونوں ایک ہی زمانے کے نبی ہیں، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے نبوت ابراہیم علیہ السلام کو دی، اس لیے ان کا نام پہلے آتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بنایا، پر دونوں ایک ہی زمانے کے نبی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری میں دیکھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈال دیا تھا اور وہ آگ سے صحیح سلامت واپس نکل آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فلسطین کی طرف ہجرت کریں۔ جب وہ فلسطین کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ان کے اوپر ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے۔ تو فلسطین جاتے ہوئے لوط علیہ السلام صدوم کے ہی علاقے میں بس گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ جو تھیں وہ فلسطین چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں اللہ کے دین تبلیغ کی دعوت کی، اور لوط علیہ السلام نے صدوم کے علاقے میں اللہ کے دین اور تبلیغ کی دعوت کی۔ اب ہم اس اسٹوری میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے لوط علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت صدوم کے علاقے میں دی، کیسے انہوں نے دین کا کام وہاں پہ کرا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے تمام جہان میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا جو تم کرتے ہو۔ تو ان کی قوم کیا کرتی تھی بے حیائی کا کام؟ ان کی قوم مردوں سے ویسا ہی تعلق رکھتی تھی جیسے اللہ نے ایک میاں اور بیوی کا تعلق رکھا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتے تھے، وہ اپنی بیویوں سے وہ خواہشات کو پورا نہیں کرتے تھے، اور اس بے حیائی کے کام کو ہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کرنے کو منع کرا۔ آگے وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگ خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اس طرح سے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس برائی کو ایڈریس کیا، انہیں اس برے عمل کرنے کو روکا، اس عمل کو کرنے سے۔ تو کیا ان کی قوم میں صرف یہی برا عمل تھا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور نبیوں نے، جیسے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے اپنی قوموں کو شرک کرنے سے روکا، لیکن لوط علیہ السلام کا واقعہ ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ برا عمل کرنے سے روکا۔ تو کیا ان کی قوم شرک نہیں کرتی تھی اور برے کام نہیں کرتی تھی؟ ایسا نہیں ہے، ان کی قوم سارے برے کاموں میں مبتلا تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ اس سے پہلے وہ برے عمل کرتے تھے۔ کیا برے عمل کرتے تھے؟ وہ کون کون سے ایسے برے عمل ہیں جس میں وہ مبتلا تھے؟ جیسا کہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کا برا عمل کیا تھا کہ وہ محفلوں میں بیٹھ کر طرح طرح کی فحش باتیں کرتے تھے، حرکتیں کرتے تھے۔ یہ ان کی خرابی تھی، یہ ان کی برائی تھی۔ یہ دوستوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، ان کے مال میں، ان کی عزت میں، جو بھی چیز تھی اس میں یہ خیانت کرتے تھے دوستوں کے ساتھ۔ تیسرا، یہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، ان کے یہاں جو ٹریولر تھے وہ سیف نہیں تھے۔ تو یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھیں، اور لوط علیہ السلام نے انہیں ان ساری برائیوں سے روکا، لیکن ساری برائیوں میں ان کی یہ برائی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی جو یہ مردوں سے تعلق قائم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی برائی کو قرآن میں بار بار ذکر کرا ہے۔ تو لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اس برائی سے روکتے رہے ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ۔ تو کیا ان کی قوم نے مان لیا؟ ان کے جواب بہت اچھی طریقے سے دیا؟ نہیں، ان کی قوم نے ان سے کہا کہ انہیں نکال دو، لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت پاک بات سمجھتے ہیں۔ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں سے، اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کو پوری کرو، تو انہیں اس بستی سے نکال دو۔ ان کا مائنڈ سیٹ، ان کی سوچ بالکل الگ ہے ہماری سوچ سے۔ ایسا کس نے کرا تھا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا تھا کہ ان کی قوم نے انہیں ان کی بستی سے نکال دیا تھا، کیونکہ ان کی قوم کی اور ان کے مائنڈ سیٹ بھی الگ تھے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ ہماری بات کو جب ہم دلائل کے ساتھ دیتے ہیں اور وہ نہیں مانتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہیں اگنور کرو، انہیں نکال دو۔ ان کے اور ہماری سوچ میں بہت بڑا فرق ہے۔
اور یہ کہہ کے وہ لوط علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں نکال دو، لیکن لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، وعید دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا ان کی دین اور تبلیغ کا۔ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری میں ایک واقعہ دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آتے ہیں جو انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بات پوچھی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے کہا تھا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ کہ اے بھیجے ہوئے تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم کیا کچھ اور بھی کام کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرشتوں نے جواب دیا قَالُوا اِنَّا أُرْسِلْنَا کہ ہم بھیجے گئے ہیں إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ مجرم قوم کی طرف، اور مجرم قوم سے مراد ان کی لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یعنی کہ ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو انہیں دو کام دے کے بھیجا گیا تھا، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری، اور ایک اس قوم کو عذاب دینا۔ تو یہ دو کام تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو سپرد کیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون ہے، تو ہم جو ہیں لوط علیہ السلام کو اور مومنوں کو بچا لیں گے، اور جو مجرم قوم ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہے اس قوم کو ہم تباہ کر دیں گے۔ تو یہ بات وہ فرشتوں سے کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے کہتے ہیں، اور یہ بات کہہ کر وہ لوط علیہ السلام کی طرف چلے جاتے ہیں ان کی قوم کو عذاب دینے۔ اور یہ فرشتے انسانوں کی شکل میں، مردوں کی شکل میں آتے ہیں، جیسا کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتوں کے لیے بھنا ہوا بچھڑا لے آتے ہیں، اور کیونکہ کھانا انسان کھاتے ہیں فرشتے نہیں کھاتے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے جو تھے وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تین فرشتے جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام تھے، اللہ عالم، لیکن وہ ایک سے زیادہ فرشتے تھے اور وہ انسانوں کی شکل میں آتے ہیں۔ جب وہ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ جاتے ہیں انسانی شکل میں، ان کے لیے فتنہ بن کر، کیونکہ ان کی قوم مردوں سے خواہشات پوری رکھتی ہے، تو اس لیے انہیں آزمائش بنا کے مردوں کی شکل میں، خوبصورت شکل میں بھیجا گیا تھا۔ تو جب وہ آ جاتے ہیں لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کے، تو لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ میری قوم کو نہیں پتہ چل جائے کہ میرے یہاں مرد مہمان آئے ہیں تو وہ اپنی خواہشات پوری کرنے آ جائیں گے، تو وہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کیونکہ مہمان کی عزت کی حفاظت کرنا میزبان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی بات بالکل صحیح ہوتی ہے، جب ان کی قوم کو پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے یہاں بہت خوبصورت مرد مہمان آئے ہیں تو وہ بڑی خوشیاں مناتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس طریقے سے فرمایا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آ جاتے ہیں شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے کہ اب تو ہم ان سے اپنی خواہشات کو پوری کریں گے۔ لیکن لوط علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو، تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو، اگر تمہیں اپنی خواہشات پوری بھی کرنا ہے تو یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان سے تم اپنی خواہشات کو پوری کرو۔ اب یہاں میری بیٹیوں سے مراد ان کا یہ نہیں تھا کہ میری سگی بیٹیاں، بلکہ میری امت کی بیٹیاں۔ کیونکہ والد کا مقام کیونکہ ایک نبی کا مقام والد والا ہی ہوتا ہے، اور وہ امت کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں کہلاتی ہیں۔ تو ان کی قوم نے انہیں جواب دیا کہ اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کے وہ ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ان کے فرشتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام ان کی حفاظت کرتے ہوتے ہیں اور انہیں روکتے ہیں ہر طریقے سے، اور وہ بہت بے بسی محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تم لوگوں کو روک پاتا، کیا تم میں کوئی عقل والا نہیں ہے جو تمہیں بات سمجھا سکے؟ اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اپنے مہمانوں کی عزت کی حفاظت پر۔ ان کی یہ بات دیکھ کر کہ وہ اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، تو پھر فرشتے جو ہیں وہ لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے لوط، آپ پریشان مت ہوئیے، ہم جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچیں گے، اور آپ ایسا کیجئے کہ آج راتوں ہی رات اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل جائیے، اور ان پہ صبح کو عذاب آ جائے گا۔ تو لوط علیہ السلام پہ صرف ان کی 2 بیٹیاں ہی ایمان لائیں تھیں، ان کی بیوی بھی کافر تھیں، اور یعنی کہ ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھیں۔ یہ بات فرشتوں نے انہیں پہلے ہی بتا دی تھی، کیونکہ ان کی بیوی کی دلچسپیاں اپنی
قوم کے ساتھ تھی، وہ کردار میں بدکار نہیں تھی ان کی بیوی جو ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں جو تھیں اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ اور اگر ہماری ہمدردیاں ایسے انسان کے ساتھ یا ایسی قوم کے ساتھ ہیں جو اللہ کی نافرمان ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ کی عذاب کا مستحق بناتی ہے، اور اسی لیے ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئیں۔ اور یہ بات فرشتوں نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ آپ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، لیکن ان کی بیوی جو ہیں وہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتی ہیں بستی پہ جب عذاب آتا ہے، اور وہ بھی ساتھ میں ہلاک ہو جاتی ہیں، اور صرف ان کی 2 بیٹیاں اور لوط علیہ السلام ہی اس عذاب سے بچ پاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان کی قوم جو ہے وہ فرشتوں کے پاس اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ان کے گھر میں آنا چاہ رہی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، تو ان کی پوری قوم اندھی ہو جاتی ہے، انہیں کچھ نہیں دکھتا، اور وہ بڑبڑاتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم صبح آ کے ان لوگوں سے نپٹیں گے۔ اور جب وہ صبح آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے ان کی جو ہے عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہوا تھا کہ وہ ان کے فرشتوں کو، مہمانوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ راتوں رات لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے ساتھ نکل جاتے ہیں، مدینہ شہر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ان کی ظالم قوم صرف بچتی ہے تو اس کے اوپر عذاب اس طریقے سے آیا کہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے اس بستی کو اوپر تک پہنچا دیا، یعنی کہ ایک پر مارا اس بستی پہ، یہ بستی اوپر آسمانوں تک گئی، اتنی اونچائی تک کہتے ہیں کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذان کی آواز بھی سنی، اتنی اونچائی تک گئی، اور اوپر لے جا کے اس بستی کو نیچے دے مارا۔ اور پھر ان کی جب وہ بستی نیچے دے ماری تو اس کے بعد ان کی قوم پہ پتھروں کی برسات بھی ہوئی، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور جو پتھر ان کے اوپر برسے وہ ہر پتھر پہ اسی شخص کا نام، جس کا نام لکھا ہوا تھا وہ اسی کو جا کے لگا، جیسے کہ جس کا نام ابراہیم، کسی کا موسیٰ، کسی کا کچھ اور، فار ایگزامپل کے طور پہ، تو وہ پتھر اسی شخص کو جا کے لگا جس نام کا تھا۔ تو ان کی قوم پہ صبح کے وقت یہ عذاب آیا کہ ان کی بستی کو اوپر لے جایا گیا بہت اونچائی تک، نیچے دے مارا، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس طریقے سے یہ قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ اس اسٹوری میں ہمارے سیکھنے والی کیا بات تھی، کیسے یہ فتنہ دوبارہ سے ابھر گیا ہے، آج ہمارے سامنے بہت بڑے لیول پہ یہ فتنہ ہے، کیسے ہم قرآن کے ذریعے اپنی حفاظت، اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اسی تعلیمات کے ذریعے جو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے جو قیامت تک جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں اس میں اللہ نے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے کہ کیسے ہم ان فتنوں سے بچیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس قوم کی ویڈیوز آج بھی گوگل پہ ہیں، ڈیڈ سی کے نام سے یہ بستی مشہور ہے، آپ اسے گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس اسٹوری کو بتانے میں مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو، ہمارے سننے میں، سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنے انبیاؤں سے کنیکٹ ہوں، اپنے اللہ سے کنیکٹ ہوں، اپنے قرآن سے کنیکٹ ہوں، اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول فرما لے۔ اس میں آپ کو لگے کہ میں نے کوئی مسٹیک کی ہے، آپ اسے کامنٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت کرے، ہمارے نسلوں کی حفاظت کرے، اور اس اسٹوری کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز، اپنے فرینڈس میں، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز کو سمجھیں، سیکھیں، اور وہ بھی آگے اس چیز سے محفوظ رہیں، اور ہمارے لیے جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ صدقہ جاریہ بنیں۔ ہم کسی کو آج ایک اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ اس پہ عمل کرنے لگتا ہے تو یہ چیز قیامت تک انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔